اپنا تو پلی تو ناکام ہوگی نا. ٹھیک ہے. دوسری بات ممکن یہ ہے کہ یہ ٹرائل ایک نئے سرے سے ڈیلیڈ جج, تو وہ ان میں سے ایک دو اپنا نام ظاہر نہیں کرتے اس حوالے سے کہ ان میں سے کس نے کہا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ پین پیپر تو شاید لے کر چلے جائیں گے, اور پین پیپر لے جا کر یہ لوگ جو ہے اس کی وہاں سے خبر دے دیں گے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ وہ کیس جس کی کوئی خیر خبر نہیں آتی تھی, جس کو کوئی کیمرہ کور نہیں کرتا تھا, اب اس کی خبریں آئیں گی اور ہو سکتا ہے خان صاحب ٹی وی پر آئیں. یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جھلک لوگ دیکھ پائیں, کیونکہ اس فیصلے کے بعد کیونکہ کہا گیا ہے کہ میڈیا کور کرے گا اس کو, رپورٹنگ ہوگی اور ممکنہ طور پر خان صاحب کی تصویر یا ان کی کچھ ویڈیوز آ جائیں, آ سکتی ہے یا نہیں, اس کا جواب تھوڑا سا آگے لے جائیں. اور باقی ہم جو فیصلہ آ گیا ہے انٹرا کورٹ اپیل, اس کا جو پہلے حال احوال ہے وہ لوگوں کو بتا دیتے زیادہ بہتر ہے. تھوڑا سا تجسس رکھنے کی اجازت. بالکل ایسے صحیح ہے. آپ بتائیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ عامر فاروق صاحب کے لیے کچھ لفظ, تو انہوں نے کہا عامر, ان کا نام ہی لے دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس فیصلے کو نا سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں, یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف اور پاکستان تحریک انصاف یہ کیس اس حد تک جیت گئی. کم از کم بند تو کر دیا گیا کچھ وقت کے لیے. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ریلیف نہیں ہے, اس لیے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے دو عدد اس میں جو تھا نا کہ ہمیں دو چیزیں چاہیے اس فیصلے میں, تو دو پلیز تھیں, دو پریئرز تھیں. کیا ہوا ہے؟ پہلی تھی اس جج کی تعیناتی بالکل کلعدم قرار دی جائے, وہ درست قرار دے دی گئی. تو اس حد تک پاکستان تحریک انصاف یہ کیس اپنا تو پلی تو ناکام ہوگی نا. ٹھیک ہے. دوسری بات, اسے کلعدم قرار دیا جائے. کلعدم تو نہیں دیا نا. ٹھیک ہے. اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے, غیر معمولی حالات میں ہو سکتا ہے, قانونی تقاضے پورے کیے جائیں. تو اب جیل ٹرائل انہی جج صاحب کے نیچے اس بات کا زبردست امکان ہے کہ ہوگا, اور یہ کہا جائے گا کہ یہ جو قانونی تقاضے ہیں یہ پورے کر دیے گئے ہیں. ان قانونی تقاضوں کی تکمیل کے بعد اب جیل ٹرائل ہو سکتا ہے. اچھا, اس فیصلے کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے کی کیا وقت رہ جاتی ہے, جو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے, عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے کیس میں ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ ان کا یہ غالباً تیسرا فیصلہ ہے گزشتہ کچھ عرصے میں کہ جو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے دیا, اور پھر اسی عدالت کے ایک سے زائد جج صاحبان نے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا. اور یہ فیصلہ تقریباً کتنے دنوں کے بعد دیا گیا تھا؟ 29 اگست کو دیا گیا تھا. 24 دنوں کے بعد عمران خان صاحب تقریباً 3 ہفتے اس فیصلے کو ہوئے, اتنا لٹکایا گیا اس فیصلے کو تاکہ دوسری عدالت سے رجوع نہ کیا جائے اور جو ٹائم گین ہے وہ ہو سکے. تو یہ ہوتا رہا. عامر فاروق صاحب, اب ایک اور چیز ہوئی ہے, میاں نواز شریف صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, اور جب وہ پیش ہوئے تو سب سے پہلے تو یہ فوٹیج جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں, وہاں جو گملے ہیں وہ ٹوٹے. وہ تو نا ہمارے یہاں بڑی مثال دی تھی, گملہ بھی نہیں, گملہ تک نہیں ٹوٹا, تو گملے ٹوٹے. اچھا, یہ میاں نواز شریف صاحب کے قرب کی کوشش میں جو لوگ یہ تمام کام کر رہے تھے اس میں یہ گملے ٹوٹتے آپ کو نظر آئے. گملے خود جاتے ہوں گے میاں صاحب سے پیروں کے تلے آئے, میاں صاحب سے گلے ملے. وہ تھا نا پھینکا جو اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا. تو یہ وہ والی محبت ہوتی ہے. اچھا, میاں صاحب کے لیے آج جب وہ عدالت سے پیش ہوئے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب وکیل کے طور پہ موجود تھے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پامال نہیں, ان کو بھی دیکھ لیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, عامر فاروق صاحب نے کہ جی ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں, تو اس کو اگلے ہفتے کے لیے رکھ لیتے ہیں اور اس کو ترجیحی بنیاد پہ رکھ لیتے ہیں, اور اگر ڈویژنل بینچ ہوگا تو اس کو بھی منسوخ کر دیں گے. میاں صاحب کا معاملہ جو ہے وہ مسلسل سن کے اس کا فیصلہ کر دیں گے. تو اتنا, اسے کہتے ہیں سپر لاڈلا پرو میکس پلس. تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ جج کو جیل ٹرائل کے لیے وجوہات پر مبنی واضح آرڈر پاس کرنا چاہیے, اس کے بعد
چیف کمشنر کی درخواست پر وفاقی حکومت کی منظوری کا مرحلہ آتا ہے. وفاقی حکومت کابینہ سے منظوری لے تو اس کے بعد ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ضروری ہے. سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ جج نے 8 نومبر کو آخری خط لکھا. جج کا خط جوڈیشل آرڈر کی حیثیت نہیں رکھتا. جج کو جیل ٹرائل سے متعلق جوڈیشل آرڈر پاس کرنا چاہیے. جیل ٹرائل سے متعلق آج تک جوڈیشل آرڈر نہیں آیا. مان بھی لیا جائے کہ 12 نومبر سے کابینہ کی منظوری کے لیے طریقہ کار پر عمل کیا گیا تو پہلے کی کارروائی غیر قانونی ہوگی. ماضی کی کارروائی پر 13 نومبر کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوگا. ٹھیک, تو اب وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ممکن کیا ہے. ممکن یہ ہے کہ یہ ٹرائل ایک نئے سرے سے ڈیلیڈ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب کے ہاتھوں انجام پائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا. اس سے زیادہ تو ہمیں اس میں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کا ایک اور نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. کیا؟ جج صاحب یہ ٹرائل مکمل کر لیتے اور ٹرائل مکمل کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو سزا دے دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ کام اب سے ہو جاتا اگلے 10-12 دنوں میں. فیصلہ ایک سا ہی آنا ہے. اگلے 10 سے 12 دنوں میں یہ فیصلہ ہو جاتا اور پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ آ جاتی. تو یہ ٹائم بچ جاتا. یہ ٹائم بچ جاتا. اب جج صاحب یہ تمام چیزیں دوبارہ سنیں گے. کیا فیصلہ ایک سا ہی آنا ہے؟ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے جو رپورٹرز ہیں وہ بتا چکے. کیا یہ کوئی بھی شخص دیکھ کر ان حالات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں بتا نہیں سکتا کہ اس کیس کا کیا فیصلہ آنا ہے؟ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سزا ہوگی تو سزا ہوگی. عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں لوگ. تو ہم اندر نیوز روم میں بیٹھتے ہیں, عمران خان صاحب کے وکلا سے بات جب ہوتی ہے تو وہ ان میں سے ایک دو اپنا نام ظاہر نہیں کرتے اس حوالے سے کہ ان میں سے کس نے کہا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ناانصافی رہی ہے, لیکن عمران خان صاحب کو متوقع طور پر یہ ہے کہ سزا ہو جائے گی. جی, اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ 5 سال سے 7 سال سے زیادہ کی, تاکہ پھر جو ضمانت وغیرہ نہ مل سکے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ فیصلہ ہمیں پتہ ہے. عامر فاروق صاحب تو کہہ چکے کہ اس کیس میں یا تو عمر قید ہوتی ہے یا سزائے موت ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی جو یہ مان لیا گیا ہے درخواست ہے وہ مسترد کرتے انہوں نے یہ بھی بتا دیا. تو ہمیں مائنڈ تو پہلے سے نظر آ رہا ہے. یہ جو ہوا ہے اس میں تو مجھے گنجائش نظر آ رہی ہے. لیکن پھر جج صاحب کی تعیناتی کیسے قانونی ہو گئی ہے؟ کیونکہ وہ عدالت کے ذریعے ہوئی نا, تو بس اس حد تک درست ہے. اچھا, تو جج صاحب کی جو تعیناتی ہے. اب آ جائیے عمران خان صاحب, کیا آپ کو یا کسی کو ان کے چاہنے والوں کو دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ جو رپورٹرز ہیں یہ اندر جائیں گے. اب جب یہ رپورٹرز اندر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے کوریج ہوگی, نہیں کوریج ہوگی ہاں خبر کی حد تک, لیکن عمران خان صاحب کے وکلا کو اندر پین پیپر لے کر جانے کی اجازت نہیں مل رہی. تو ان رپورٹرز کو کیا کیمرہ اور موبائل فون لے جانے کی اجازت ملے گی؟ تو پھر فزیکلی کور کریں گے جو بھی یہ جائیں گے دماغ کے طور پر. یہ پین پیپر تو شاید لے کر چلے جائیں گے اور پین پیپر لے جا کر یہ لوگ جو ہے اس کی وہاں سے خبر دے دیں گے. ممکنہ طور پر خان صاحب کا کوئی انٹرویو آ جائے, خان صاحب کی گفتگو آ جائے, یہ ممکن ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اپنے بٹن پہ کوئی کیمرہ لگا کر چلا جائے, کوئی اپنے پین پہ کیمرہ لگا کر چلا جائے جو اسپائی کیم ہوتا ہے. اور نہیں, لیکن جو جائے گا کیا اگر آپ جائیں گے تو آپ وہ اسپائی کیم کی فوٹیج جو ہے خود جاری کریں گے یا کسی اکاؤنٹ سے جاری ہو جائے گی؟ یہ تو کسی اکاؤنٹ سے ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ جو جائے گا وہ کسی بھی طور وہ فوٹیج جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اندر سے اس کے اکاؤنٹ سے آئے گی. کیا اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس کوریج کے بعد کوئی تصویر کوئی ویڈیو ہے؟ کم ہے, بہت ہی کم ہے. یعنی اگر اس کو آپ فارملی کہہ رہے کہ آئے گی کسی خبر کی صورت میں ویڈیو آئے گی عمران خان صاحب کے آگے کوئی مائک رکھ دے گا تو اس کے تو چانسز نہیں ہیں. ہاں کچھ لیکڈ فوٹیج وغیرہ کی شکل میں کوئی چیز آ جائے تو یہ ممکن ہے. عمران خان صاحب کی کوریج سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی ایک تصویر آئی تھی ابھی قاسم خان نیازی کے ساتھ جو پولیس آفیسر ہیں, بختر بند گاڑی میں کے ساتھ بیٹھے تھے. اسے ایک تصویر کے آنے کے موضوع پر بات کر رہے تھے نا, نہیں وہ تو لیاقت صاحب تھے. یہ جو عمران خان صاحب کی اٹک سے اڈیالہ منتقلی تھی بلیٹ پروف, تو اس وقت جو ہے اس تصویر سے کیا ہوا تھا, سوشل میڈیا پر وہ تصویر پھر اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا موضوع بن گئی تھی. تو عمران خان صاحب کی اب تک تصویر آ جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی عمران خان صاحب کو آتے ہوئے دکھا دیا جائے, جاتے ہوئے دکھا دیا جائے, یہی ہے نا, تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ لوگوں کے نزدیک عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہی ان کی کیمپین کر رہے ہیں عمران خان صاحب. ایسا ہی ہے, میں اسی لیے تو آپ سرچ کروں نا کہ اس فوٹیج سے اس ویڈیو سے عمران خان صاحب ٹھیک ہے, کیا ہو جائے گا ان کی فیملی اگر بتا دیں خبر نہیں بنے گی تو عمران خان صاحب ارریلیونٹ ہو جائیں گے؟ نہیں,
تو دیکھیے نا یہ عمران خان صاحب کی جماعت ایک جیسا ہی اگر خبر بنے نہ بھی بنے، عمران خان صاحب کی فوٹیج آ جائے تو میں آپ سے بار بار کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہو جائے گا؟ اس سے ہوگا یہ کہ وہ دوبارہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے گی. اس سے ہوگا یہ کہ ان کے چاہنے والے بتائیں گے جیل میں بھی ٹھیک ہے، اس کو جیل نہیں توڑ رہی. یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں چاہیے. تو پھر ایسے انٹرویوز ہو جائیں گے، ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا نقصان ہوگا. تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو عدالت کے فیصلے ہیں یہ کس حد تک مانے جاتے ہیں، ان پہ عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے. اس فیصلے پر تو فی الحال تو عمل ہے. اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں اس جگہ موجود بھی ہوتے ہیں تو ان سے کتنی بات ہو پاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب جب مشرف کے دنوں میں گرفتار ہو گئے تھے تختہ الٹے جانے کے بعد، تو عامر اسحاق سہروردی ایک بہت سینئر رپورٹر ہیں، یہ آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، غالباً وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو عامر اسحاق سہروردی صاحب نے اپنا اس وقت جنگ کا جو کارڈ تھا، وزٹنگ کارڈ، وہ میاں صاحب کو دیا اور میاں صاحب کو کہا کہ میں عامر اسحاق ہوں اور مجھے آپ سے اس سلسلے میں کچھ بات کرنی. انہوں نے وہ کارڈ دیا، میاں صاحب نے اس پہ غالباً سائن کر دیا، کچھ لکھ دیا تھا. وہ بہت بڑی خبر بن گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میاں صاحب سے اس وقت انٹریکشن نہیں ہو پاتا تھا. وہ جب بیچ میں سے گزر رہے تھے تب پکڑا دیا گیا تھا. تو جب جبر کی فضا ہونا تو میاں نواز شریف صاحب جیسا جو لیڈر ہے وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب، بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی ہے کہ اگر وہ نواز شریف صاحب کو ٹکٹ دیں گے وہ بھی جیت جائیں گے. ہاں یہ بہت ممکن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک اچھی سیف سیٹ ہو سکتی ہے اس طرح سے. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.